ایک جو بات چل رہی ہے، جو گزشتہ روز کی سپیچ تھی نواز شریف صاحب کی، کہ احتساب جو ہے ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو لوگ عمران خان کو لائے۔ سلمان غنی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ سابق ججز ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب یہ کتنا قرین قیاس آپ کو لگتا ہے، اور کیا واقعی اب نواز شریف صاحب جب ان کے عددی طور پہ تھوڑی بہتری ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے حکومت بنانے کے لیے، تو وہ احتساب کا مشن پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو احتساب ہر اس شخص کا ہونا چاہیے جس نے پاکستان میں کوئی بھی آئین کے خلاف، قانون کے خلاف کام کیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کا اینٹی کرپشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی یا نیب کچھ نہیں بگاڑ پائی، تو ان کا، اور جو طاقتور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو احتساب سے بالا تر، ان کا احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ کوئی، ہم مسلمان ہیں ویسے بھی، لیکن مسلمان ریاستوں کے علاوہ جو جمہوری ریاستیں ہیں، جمہوریت میں احتساب بہت ضروری ہوتا ہے، اور ترقی کی بنیاد بھی ہے۔ جن ممالک میں، جن ریاستوں میں احتساب نہیں ہے، وہ زوال کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں۔ ہم چین کی بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں، چینی نظام کو ایڈلائز کرتے ہیں جمہوریت۔ جی بعض لوگ تو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جی اب تو چین کا نظام ہی پوری دنیا میں چلے گا کیونکہ جمہوریت پیچھے ہٹ رہی ہے یا مر رہی ہے۔ تو وہاں تو سب سے زیادہ احتساب ہے کہ معمولی کرپشن پر پھانسی لگا دیتے ہیں اگلے تو، اور ترقی کی رفتار بھی سب سے زیادہ ہے۔ احتساب جو ہے وہ بیسیکلی کسی معاشرے کے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں خون کو رواں دواں رکھنے کے لیے اور فاسد مادوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ فاسد مادے جب پیدا ہو جائیں تو آپ کا جسم، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ سب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان فاسد مادوں کو خارج کرنے کے لیے باڈی کا احتساب کیا جاتا ہے، دوائیوں کے ذریعے، سرجری کے ذریعے۔ یہی معاملہ قومی سطح پر ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی جج نے یا کسی اور طاقتور نے خلاف آئین کام کیا ہے، خلاف قانون کام کیا ہے، کسی سے انتقام لیا ہے، کسی کو ناجائز فیور دی ہے، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو اس سے شک یہ گزرتا ہے، یا مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے انتقام لینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بات جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو احتساب کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو باقاعدہ ایک ٹیلی فون کال سامنے آتی ہے کہ ایک جج سے کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں ہمارا جو مخالف ہے، ابھی تو انہوں نے لیمینیٹ کیا نا، دیکھیں کل کی سپیچ میں تو انہوں نے لیمینیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بڑے مجرم ہوئے جو لائے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس سے یہی ہوگا کہ ان کا جو مخالف جیل میں ہے اس وقت، اس سے ان کا جی نہیں بھرا۔ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کو لانے والے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس سے تو ایک ذاتی انتقام کی بو آتی ہے نا۔ وہ یہ اعلان کریں، اور وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ حکومت ہے ان کی، پنجاب میں ان کی صاحبزادی کی حکومت ہے، مرکز میں ان کی بھائی کی حکومت ہے۔ شروع کریں، بسم اللہ کریں، بھائی سے کہیں کہ جناب کل سے نہیں۔ آن دی ادر کیس تو اگر وہ ابھی اس کو انیشیٹ کرتے ہیں وداؤٹ میکینزم کے کہ جس پہ سب کو اعتماد ہو، نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں جس نے جرم کیا ہے، یہ جو اس پہ اعتماد ہے عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ سب کو اعتماد ہے۔ میکینزم کی بات کر رہا ہوں کہ جو نیب ہے یا جو اینٹی کرپشن ہے، پہلے تو ان کو اسٹرکچرلی تو ان کو ٹھیک کریں نا۔ ان کو یہ والی نیب پسند ہے نا، وہ تو نیب دیکھیں نا، اب تو نیب ان کی مرضی کی بن چکی ہے۔ صحیح ہے۔ اب عدالتیں بھی ان کی مرضی کی، دیکھیں نا 27ویں ترمیم میں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، حالانکہ 26ویں ترمیم کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی اسمبلی میں گئے ہوں، کسی اجلاس میں شریک تو نظر نہیں آیا نا ہمیں۔ بڑے عرصے کے بعد وہ اجلاس میں گئے یہ ووٹ دینے کے لیے، اور ووٹ دینے کے بعد وہ نکل گئے۔ تو اب عدالتیں بھی آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کام کرنے والی ہیں۔ وہ جج اب نہیں رہے جن پر الزام لگتا تھا کہ جناب وہ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں،
یا وہ کسی کے خام خواہ فیور دیتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ عدلیہ بھی ایسی ہے, انصاف دینے والی ہے, نیب بھی ویسی ہی ہے, باقی ادارے بھی ہیں. تو اب ان کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو حکم دینا چاہیے اپنے بھائی کو کہ جی آپ احتساب کا عمل شروع کریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں, تو سب خوش ہوں گے. دیکھیں یہ جو کسی کی پرواہ نہ کریں, احتساب کا عمل شروع کریں, یہ عمران خان کے دور میں ہوا, اپوزیشن وکٹمائز ہوئی, اس کو اس کے پولیٹیکل بینیفٹ ہوا. ایک تو پہلو یہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے نیب کے بارے میں ایک باضابطہ کیمپین بھی چلی. اگر دیکھا جائے کہ اب آ کے وہ یہ عمل شروع کرتے ہیں اور انہی اداروں کے تھرو کرتے ہیں کہ جن پہ تمام لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. اداروں سے مراد نیب ہے یا آپ کے اینٹی کرپشن ہے, یہ جو بھی ہے, ایون لازمی نہیں ہے کہ کسی نے فائنینشیل کرپشن نہیں کیا, عدالتیں ہیں, وہ تو تفتیشی ادارے ہیں نا, اصل تو عدالتیں ہیں. فائنینشیل کرپشن لازمی نہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کے بے دریغی یا جو بھی آئین یا قانون سے زیادہ استعمال, کبھی وہ کہہ سکتے ہیں بات. تو وہ تو اس میکینزم میں کیسے وہ مطلب وہ تو وکٹمائزیشن ہی ایک تو پھر ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر دیکھیں نا, اگر تو یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, کرتے رہیں. لیکن جو ایک طاقتور شخص جو اس نظام کا سمجھا جاتا ہے کہ پشتیبان ہے, اس کو مطالبہ کرنے کی بجائے عمل کرنا چاہیے, عمل درآمد کرنا چاہیے اور کرانا چاہیے. ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ خام خواہ رونا رو رہے ہیں اور خام خواہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا احتساب کے حق میں ہوں, لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے. انہیں جو بات بھی کرنی ہے, جب وہ لکھی ہوئی چیز ہیں تو اس کا مطلب سوچ سمجھ کے وہ پہلے لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں, پھر وہ بات کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے الٹ اب بات منہ سے نکل گئی, تو سوچ سمجھ کے وہ آئے ہیں. گفتگو میں تو وہ ہمیشہ سے محتاط رہے. ہاں. اب ارشاد صاحب ایک اور پہلو ہے, کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ٹائم کے بعد وہ منظر پہ آئے ہیں اور انہوں نے گفتگو کی ہے, اور یہ بھی ایک کویشچن تھا کہ یہ ون ٹائم ہے, پھر تھوڑا عرصہ وہ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے سامنے. آج ایک اور جو وہ پنجاب گورنمنٹ کی اسکیم تھی, کوئی اپنا گھر اپنا چھت, اس کی تقریب میں بھی وہ شریک ہوئے ہیں. تو دیٹ مینس کہ ضمنی الیکشن نے بڑا کانفیڈنس ان کو دے دیا ہے, اور ابھی ان کی ایکٹیویٹی کوئی کنٹینیو رہے گی. نہیں, کانفیڈنس کا تو یہ عالم ہے کہ کل ایک اخبار نے باقاعدہ لیڈ سٹوری چھاپی کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم, اور انہوں نے کہا کہ ہاں باقاعدہ, اور انہوں نے کہا, اور ان کے ایڈیٹر نے یا چیف ایڈیٹر نے وہ تجزیہ پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ضمنی الیکشن میں اب وہ محتاج نہیں رہے ضمنی الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے, اور وہ چھوٹے جو جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, باب پارٹی ہے, یا اور جو اس طرح ہے, وہ بھانمتی کا کنبہ جوڑ کے خود وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ فرسٹ آپشن سیکنڈ آپشن دی ہے. فرسٹ آپشن انہوں نے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے, جناب شہباز شریف صاحب نائب وزیر اعظم ہوں گے, اسحاق ڈار صاحب بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہوں گے, اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہوں گے, اور بلاول بھٹو صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں گے. نہیں, یہ کل جو میں گفتگو عرض کر رہا تھا چوتھی بار وزیر اعظم والی, وہ آپ نے وہی خبر پڑھی ہوئی تھی؟ نہیں, میں نے خبر بالکل نہیں پڑھی تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. اچھا, یہ آپ ذکر کر رہے ہیں, میں نے وہ خبر دیکھی نہیں, لیکن وہ گمان جو ہے نا وہ شاید میرا یہی ہے آپ کے اور ان کے رائے. مجھے لٹرلی اب پتہ نہیں انگریزی اخبار نے چھاپی ہے, اردو نے چھاپی ہے, اب مجھے چوتھی بار کا نہیں پتہ, لیکن میرا گمان میں یہ بات آ رہی ہے. دوسری آپشن انہوں نے دی ہے, وہ یہ دوسری آپشن یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم, شہباز شریف صاحب نائب وزیر اعظم, اور بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ, اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب اور مریم صاحبہ پنجاب سنبھالیں گی. تو لیکن میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ خبر دیکھ کے کیا پیپلز پارٹی ضم ہو رہی ہے مسلم لیگ نون میں؟ نہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے جو فوراً خیال آیا کہ پھر حمزہ شہباز شریف صاحب نے کیا قصور کیا ہے, ان کو بھی تو کوئی عہدہ نہیں. یہ جو دوسری جو پلان بی, جو آپشن بی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ پریکٹیکل پاسبل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی جو اس وقت کچھ سورسز ہیں یا وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب باضابطہ طور پہ ایک اپوزیشن کی جماعت بننے کے لیے پر تول رہی ہے, وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. ٹھیک, اور ان لارجر جو سسٹم کے سیگنیٹریز نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ہیں,
کچھ چیزوں پہ تو اتفاق رہے گا، لیکن سیاست کی حد تک جو ہے نا نہیں، یعنی پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن ہوگی. بس اپوزیشن اپوزیشن کا مطلب دیکھیں 2013 میں جو اپوزیشن تھی، دیکھیں اپوزیشن 13 میں اپوزیشن ایسی نہیں تھی. صدر کا عہدہ ان کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ان کے پاس، کیا وہ چھوڑ دیں گے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں آئینی عہدوں کی حد تک تو وہ رہیں گے. نہیں تو پھر تو حکومت کا حصہ ہوگا نا، پھر قومی اپوزیشن اسمبلی کیسے؟ دیکھیں ابھی وہ تو اسی طرح کی اپوزیشن ہوگی نا جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب پرویز مشرف کے دور میں اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے. وہ آپ جو مرضی آپ نام فرینڈلی کریں، لیکن میں جو اس وقت پیپلز پارٹی کا جو ہے منصوبہ ابھی تک حکومت میں پیپلز پارٹی کا منصوبہ تو نہیں ہوگا، وہ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا منصوبہ ہوگا کہ اپوزیشن بھی ہماری اپنی ہو. نہیں، وہ تو جو پلان بی آپ وہ اخبار نویس کی بات کر رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ جو پلان بی بتا رہے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا اپنے آپ کو ضم کرنے کا پلان ہے. لیکن پیپلز پارٹی وہ انضمام سے بچنے کے لیے کچھ آپٹکس کو لینا چاہ رہی ہے، اس پہ کچھ سنجیدہ غور ہو رہا ہے. ارشاد صاحب اچھی بات ہے، اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے، حکومت بھی اپنی ہے، اپوزیشن بھی اپنی، تو اچھا ہے. ملک کو تو اسی طرح ہی چلایا جاتا ہے. جی ٹھیک. اپوزیشن ہوتی تو روڑے اٹکانے کے لیے ہے نا، تو روڑے اٹکائیں گے تو پھر ترقی تو نہیں ہو پائے گی. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب.